کوکر صاحب، جو اس وقت انڈیا اور امریکہ کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے کوئی 130 ارب کے قریب ہے، 130 ارب ڈالر کے قریب ہے، 50 ارب انڈیا کی فیور میں، انڈیا 50 ارب ڈالر کماتا ہے، اس لیے وہاں ٹیرف وار چل رہی ہیں۔ انڈیا میں بہت سے نان ٹیرف بیریئرز ہیں، وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ روکے، رشین آئل وہ خرید کے ریفائن کر کے یورپ کو بیچتے ہیں، وہ چاہتے ہیں رک جائے، یہ ایک فیکٹر ہے۔ لیکن جتنا ٹرمپ کا اس وقت شفٹ ہوا ہے اسلام آباد کی طرف، وہ تو لگتا ہے کہ بالکل ہی وہ آج سے 25-30 سال پہلے والی ریلیشن شپ پہ چلے گئے۔ کیا کچھ لگتا ہے ایسا ٹرن اراؤنڈ ہو گیا، کیا ہوا؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی ٹرن اراؤنڈ ایک نظر تو آ رہا ہے، لیکن وہ ٹرن اراؤنڈ کتنا پرماننٹ ہوگا، کتنا دیرپا ہوگا، اس کے اوپر سوالات ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی ماضی کی 70 سال کے اندر جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ رہی، تو اس میں اتار چڑھاؤ جو آئے ان سے ہم سب کس طرح ایوب خان صاحب کے زمانے میں امریکہ بہت قریب تھا، اور پھر اس کے بعد ایک دم امریکہ بہادر نے آنکھیں موڑ لی اور ہم ان کے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے، اور سانحہ مشرقی کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں سیٹو اور سینٹو کے ہم رکن ممالک تھے، بڈا بیر وہ یوز کرتے تھے اس کے لیے، وہ یوٹیوب آنے کے لیے، پھر جہاد افغانستان میں ہم اتحادی تھے، 9/11 کے بعد اتحادی پھر جب ہم جہاد افغانستان میں یو ایس ایس آر کے خلاف ان کے سب سے فرنٹ لائن اتحادی تھے، تو جیسے ہی یو ایس ایس آر ٹوٹا، ان کا وہاں پر مقصد ختم ہوا، تو اس کے بعد پاکستان پہ پریسلر امینڈمنٹس لگی، موسٹ سینکشنڈ الائی بن گیا۔ پھر اسی طرح پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، جب پھر امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی افغانستان میں، تو ہم بہت قریب رہے اور نان پرماننٹ نیٹو ایلائی بھی بن گئے، میجر نان نیٹو ایلائی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب امریکہ نے پھر پاکستان کو بھلا دیا، اور وہاں پر جو ٹرمپ صاحب کی جو پہلا ٹینیور تھا ایز پریزیڈنٹ، تو اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے بارے میں بڑی سخت کھری سناتے تھے، ٹویٹس کی۔ تو ابھی یہ جس کو ہم نیو بگننگ کہہ رہے ہیں، یہ ایک فیز ہے۔ میرے خیال میں اس فیز سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیز ایک لمبا عرصہ کنٹینیو کرے گا، تو یہ نہیں کرے گا۔ یہ ماضی کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ٹرمپ جس طریقے سے اپنی ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، اس کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ انپریڈکٹیبل ایٹیٹیوڈ ہے نا، بہت انکنونشنل وے ہے ان کا، وہ بہت ہی پرسنلائزڈ طرح سے چیزوں کو چلا رہے ہیں، اور اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کبھی رائے لی جاتی تو شاید وہ پاکستان کے جو ہمارے یہاں کے آرمی چیف ہیں، دیگر جو لوگ ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی نہ ہونے دیتا۔ تو وہ ان کا ایک بڑا پرسنلائزڈ سا چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور مطلب اس کی سٹائل آف گورننس جو ابھی آپ نے مثال دی ہے وہ پرفیکٹ ہے، کہ وہ مودی کو اس نیٹو والی وہ جو بھی ان کی سمٹ تھی اس میں سے واپسی پہ انہوں نے بلایا کہ واپس آ جاؤ، واشنگٹن میں ملتے ہیں۔ مودی نے آیا کہ اس نے کہا وہاں پاکستان کے آرمی چیف، تو پاکستان کے آرمی چیف کو انہوں نے ہوسٹ کیا ہے، لنچ کے اوپر مودی کو جانے دیا انہوں نے، اور پھر اس نے اس کو اپنی سبکی تصور کیا۔ اور پھر اب دیکھیں، اب کل فائنینشیل ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن تھی، اور ہیڈ لائن یہ تھی، اور سب سے بڑا معتبر اخبار ہے کاروباری دنیا کا، اور سب بہت امپیکٹ ہے اس کا۔ اس کی ہیڈ لائن ایک سٹوری تھی کہ ہاؤ رشیا از فنڈنگ اٹس وار مشین، اور سارا کا سارا ملبہ بھارت کے اوپر تھا کہ کس طریقے سے وہ بھارت ان سے آئل خرید رہا ہے اور ان کو پیسے دے رہا ہے، اور تقریباً 50 ارب ڈالر وہ روس کو جا رہا ہے اس انلیگل آئل سیل کی وجہ سے۔ تو یہ ان کے لیے، اور وہ استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو انڈیا کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، ٹیرفز انہوں نے لگا رکھے ہیں، اور کب وہ بدل جائیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر انڈیا ان کی بات مان لیتا ہے، فرض کرے ٹیرفز کے اوپر ان کی نیگوسیشن کامیاب ہو جاتی ہے، روس کو تیل بیچنا بند کر دیتا ہے، تو پھر کیا یہ ریلیشن شپ جس طرح آج پاکستان کے ساتھ ہے کیا اسی طرح رہے گی؟ تو ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ میں اس بات سے ضرور ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی کہ ہم یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا، اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے، کوئی ہیومینیٹیرین لا نہیں ہے، انٹرنیشنل ٹریٹیز کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی۔ اٹس اے فری فار آل ورلڈ۔ وہ ہابز نے کہا تھا نا کہ اس نے پری ہسٹورک جو زندگی تھی بیفور ایڈونٹ آف سویلائزیشن، اس کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ اٹس شارٹ، ناسٹی اینڈ بروٹش۔ اب ایگزیکٹلی ہم اس دور میں ہیں کہ جس میں کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور ان حالات میں صرف وہ ملک سروائیو کر سکیں گے کہ جو ممالک سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور دفاعی طور پر تینوں لحاظ سے وہ طاقتور ہوں گے۔ ایران کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، پورے مڈل ایسٹ کے دیگر، سیریا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ ان کی ابھی کتنی ٹیریٹری اسرائیل کھا رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ عرب سپرنگ کا جو ممالک شکار ہوئے، اور جو کچھ اب اسرائیل نے کر چھوڑا جی، اور جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر غزہ میں، تو کوئی قانون رہ ہی نہیں گیا۔ تو اس سارے چیز کو اگر میں سم اپ کرنا چاہوں تو وہ ہنری کسنجر نے ایک دفعہ اسے کہا تھا امریکہ کی دوستی کے بارے میں، ان کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ وہ خود تھے ان کی تاریخ میں، تو انہوں نے کہا کہ امریکن انمٹی may be dangerous
But American friendship can be very fatal. بالکل صحیح.